वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंडीसेंट वीजे पर। मैं हूं आपका होस्ट इंडीसेंट नोमान। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आप सबके सामने एक नज़म पेश की थी सैयद जमीर जाफरी साहब की। उस नज़म में उन्होंने रेलवे सफर का एक तंज़ो मज़ाह से भरा हुआ खाका खींचा था। आज भी दोस्तों तंज़ो मज़ाह से भरी हुई एक सैयद जमीर जाफरी साहब ही की बहुत मशहूर ज़माना नज़म आपके लिए पेश खिदमत है। और साथ साथ मैं एक बात और याद करवाता चलूं दोस्तों कि कमेंट सेक्शन मेरे और आपके राब्ते का जरिया है। आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई चीज़ बुरी लग रही है, कोई चीज़ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर रब्ता करें। तो दोस्तों आज की नज़म जनाब सैयद जमीर जाफरी साहब की, उसका उन्वान है पुरानी मोटर। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, पुरानी गाड़ी हम लोग खरीद लेते हैं सस्ते के चक्कर में, लेकिन वो हमें बहुत ज्यादा खज्जल खुमार और अक्सर मैकेनिक्स के चक्कर लगवाती रहती है, जलालत होती है। लेकिन जाहिर है हर कोई नई गाड़ी अफोर्ड तो नहीं कर सकता। वो बल्कि कहते हैं कि किसी से बदला लेना हो तो या तो उसको जनरल काउंसलर के इलेक्शन में खड़ा कर दे या फिर उसको पुरानी गाड़ी ले दे। बहरहाल सैयद जमीर जाफरी साहब की नज्म पुरानी मोटर आप सबकी पेश खिदमत है, मेरा साथ दीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। तो जनाब फरमाता है कि अजब एक भार सा मुर्दार पहियों ने उठाया है। अजब अजब एक भार सा मुर्दार पहियों ने उठाया है, इसे इंसान की बदबख्ती ने जाने कब बनाया है। न मॉडल है न बॉडी है, न पाया है न साया है, परिंदा है जिसे कोई शिकारी मार लाया है। कोई शय है कि बैने जिस्म जाम मालूम होती है। कोई शय है कि बैने जिस्म जाम मालूम होती है, किसी मरहूम मोटर का धुआं मालूम होती है। तबीयत मुस्तकिल रहती है नासाजो अलील इसकी, हटी रहती है नैर इसकी, हटी रहती है झील इसकी। तवानाई कलील इसकी, बेनाई बखील इसकी, तो इसकी मुद्दतों से खा चुकी उम्रे तवील इसकी। गिरेबा चाक यूं इंजन पड़ा है अपने छप्पड़ में कि जैसे कोई काला मुर्ग हो घी के कनस्तर में। विलायत से किसी सर जॉर्ज एलन बी के साथ आई। विलायत से किसी सर जॉर्ज एलन बी के साथ आई, जवानी लुट गई तो सिंध में खुश सिफात आई। वहां जब ऐन इसके सर पे ताजे वफात आई, न जाने कैसे हाथ आई मगर फिर इनके हाथ आई। हमारे मुल्क में अंग्रेज के इकबाल की मोटर, मोटर मतलब कार। हमारे मुल्क में अंग्रेज के इकबाल की मोटर, सन 48 में पूरे 78 साल की मोटर। ये चलती है तो दो तरफा नदामत साथ चलती है। ये चलती है तो दो तरफा नदामत साथ चलती है, भरे बाजार की पूरी मलामत साथ चलती है। बहन की इल्तजा माँ की मोहब्बत साथ चलती है, वफाए दोस्तां बहरे मुशक्कत साथ चलती है। बहुत कम इस खराबे को खराब इंजन चलाता है, बहुत कम इस खराबे को खराब इंजन चलाता है, अमूमन जोर दस्ते दोस्ता ही काम आता है। कभी बैलों के पीछे जोत कर चलवाई जाती है, कभी खाली खुदा के नाम पे खिंचवाई जाती है। बहुत मजे की नजर है दोस्तों, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, आपका पता नहीं। बहरहाल
مقصد مطلب کہنے کا یہ کہ کبھی دوستوں سے دھکا لگوا کے چلواتے ہیں، کبھی بیلوں کے پیچھے باندھ کے کھنچوا رہے ہیں، کبھی اللہ کے نام پہ یار تھوڑا سا دھکا دے دینا پلیز، اس طرح اس موٹر کو چلوایا جاتا ہے۔ کبھی خالی خدا کے نام پر کھنچوائی جاتی ہے، پکڑ کر بھیج جاتی ہے، جکڑ کر لائی جاتی ہے، پکڑ کر بھیج جاتی ہے، جکڑ کر لائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر بھی موٹر پائی جاتی ہے۔ اذیت کو بھی ایک نعمت سمجھ کر شادماں ہونا، تعالی یوں انسان کا مغلوب گماں ہونا۔ یہ بہت ریلیٹیبل لائن ہے دوستوں کے، وہ اکثر کوئی پرانی گاڑی کھٹارا سی لے لے نا، میرے جیسا بندہ جو تو اکثر خراب ہو رہی ہے، دھکے دے رہی ہے، تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ دوسرا شخص کہتا ہے یار کم از کم تیرے پاس گاڑی تو ہے نا، تو وہ یہ لائن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اذیت کو بھی ایک نعمت سمجھ کر شادماں ہونا، کہ شکر ہے ہمارے پاس گاڑی تو ہے۔ تعالی یوں انسان کا مغلوب گماں ہونا، یہ طرز عاشقانہ دوڑ کر بے ہوش ہو جانا، عاشقوں کی طرح دوڑ کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ طرز عاشقانہ دوڑ کر بے ہوش ہو جانا، یہ رنگ دل برانہ جھانک کر روپوش ہو جانا، بزرگوں کی طرح کچھ کھانس کر خاموش ہو جانا، مسلمانوں کی طرح دفعتاً پرجوش ہو جانا، قدم رکھنے سے پہلے لغزش مستانہ رکھتی ہے، قدم رکھنے سے پہلے لغزش مستانہ رکھتی ہے، کہ ہر فرلانگ پہ اپنا مسافر خانہ رکھتی ہے۔ اس خیر کا مطلب یوں ہوا دوستوں کہ ہر فرلانگ مطلب ہر چند کلومیٹرز کے بعد اس کو یہ خرابی آ جاتی ہے کہ وہیں پہ اس کو ریسٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ مسافر خانہ اس کا ہر چند کلومیٹر کے بعد اس کا اپنا مسافر خانہ ہے، کہ ہر فرلانگ پر اپنا مسافر خانہ رکھتی ہے، دم رفتار دنیا کا عجب نقشہ دکھائی دے، دم رفتار دنیا کا عجب نقشہ دکھائی دے، سڑک بیٹھی ہوئی اور آدمی اڑتا دکھائی دے، نظام زندگی یکسر تہو بالا دکھائی دے، نظام زندگی اکثر تہو بالا دکھائی دے، یہ عالم ہو تو اس عالم میں آخر کیا دکھائی دے، روانی اس کی ایک طوفان وجد و حال ہے گویا، روانی اس کی ایک طوفان وجد و حال ہے گویا، کہ جو پرزہ ہے ایک بفرا ہوا قوال ہے گویا، مطلب ہر پرزہ ہی قوالوں کی طرح چیخ چیخ کے آوازیں نکال رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کسی قوال کی بے عزتی نہیں کر رہا، نہ ہی اس نظم میں ضمیر جعفری صاحب کسی قوال کی بے عزتی کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح کوئی قوال بپھر جاتا ہے اور پھر زور و شور سے اپنا راگ لگاتا ہے، اسی طرح اس کی مثال سے انہوں نے دیا کہ اس کا ہر پرزہ قوالوں کی طرح بپھر کے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ روانی اس کی ایک طوفان وجد و حال ہے گویا، کہ جو پرزہ ہے ایک بپھرا ہوا قوال ہے گویا، شکستہ ساز میں بھی محشر نغمات رکھتی ہے، شکستہ ساز میں بھی محشر نغمات رکھتی ہے، توانائی نہیں رکھتی مگر جذبات رکھتی ہے، پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے، ابھی پچھلی صدی کے چند پرزہ جات رکھتی ہے، غم دوران سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر، غم دوران سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر، کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود ٹکرا گئی اکثر، ہزاروں ہاتھ سے دیکھے زمانی بھی مکانی بھی، ہزاروں ہاتھ سے دیکھے زمانی بھی مکانی بھی، بہت سے روگ پالے ہیں
ذرا قدردانی بھی. خجل اس سخت جانی پر ہے مرگے ناگہانی بھی. خجل اس سخت جانی پر ہے مرگے ناگہانی بھی. خداون نہ کوئی چیز ہو اتنی پرانے بھی. وہ اکثر کہتے ہیں نا پرانے صرف ماں باپ ہی اچھے لگتے ہیں، باقی اور کوئی چیز پرانی اچھی نہیں لگتی. تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ اس کا تو مرنا بھی ایک مشکل ہو گیا ہے، اس اتنی سخت جان ہے کہ مر بھی نہیں رہی اور چلتی بھی نہیں ہے. خجل اس سخت جانی پر ہے مرگے ناگہانی بھی. خداون نہ کوئی چیز ہو اتنی پرانی بھی. کبھی وقت خرام آیا تو ٹائر کا سلام آیا. کبھی وقت خرام آیا تو ٹائر کا سلام آیا. ہمیں روبرو کے شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا. ہم اے روبرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا. آپ کی پیش خدمت کی دوستوں آج اردو ادب کی جناب سید ضمیر جعفری صاحب کی ایک بہت ہی مزاحیہ طنز و مزاح سے بھرپور نظم. یہ ویڈیو آپ اپنے اس دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں جس کے پاس پرانی گاڑی ہے اور جو اکثر اسی طرح کھجل ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو پرانی گاڑی لینے کے فراق میں ہے، پرانی گاڑی لینا چاہ رہا ہے. اسے سمجھائیں کہ پرانے صرف ماں باپ ہی اچھے لگتے ہیں، باقی دنیا کی کوئی چیز پرانی اچھی نہیں لگتی. ہاں محبت بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت پرانی اچھی ہوتی ہے. بہرحال آپ لوگوں کو یہ نظم کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں گے. چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اگر پسند آئی تو شیئر بھی کریں گے. کمنٹ سیکشن میں کون سی چیز اچھی لگی، کون سی چیز بری لگی ضرور بتائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.